بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایز اے جرنلسٹ بعض اوقات کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے یا ان پر اپنا تبصرہ پیش کرنے میں کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ آسان نہیں ہوتا ایسی خبریں شیئر کرنے اور ان پر تبصرہ کرنے پر انسان کو الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ تہذیب اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، ولگیرٹی سے یا کیا کہوں کہ اس سے گریز کیا جائے، مطلب عریانیت سے، فحاشی سے یا اس طرح کے فحش الفاظ سے۔ تو ایسی ہی خبر بھی ہے، ایسا ہی موضوع بھی ہے۔ آپ نے تھمب نیل پر دیکھ لیا ہوگا، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی شخصیت سے کون واقف نہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے سینئر جج رہ چکے ہیں، کچھ عرصے کے لیے یہ چیف جسٹس بھی رہے تھے اور نیب کے چیئرمین، ایبٹباد کمیشن کے چیئرمین، اور ابھی بھی لاپتہ افراد یعنی مسنگ پرسنز کے جو کمیشن ہے اس کے چیئرمین بھی گزشتہ تقریباً 14 سال سے موصوف ہیں۔ نیب کے چیئرمین شپ کے دوران، ایبٹباد کمیشن کی چیئرمین شپ کے دوران ان پر متعدد الزامات لگے، اخلاق باختگی کے، بد کرداری کے۔ کوئی انہوں نے ایز سچ اس طرح کی تردید نہیں کی، نہ الزامات لگانے والوں کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی، جس سے ظاہر ہے یہ تاثر ملتا ہے کہ موصوف اس قسم کی حرکات میں ملوث رہے۔ میں ان کا پروفائل دیکھ رہا تھا تو 1 اگست 1946 کو وہ پیدا ہوئے، تو تقریباً 77 ساڑھے 77 سال ان کی عمر بنتی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو ریٹائر ہوئے بھی 2007 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے، کافی عرصہ گزر چکا ہے، یا شاید 2007 یا 2008 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے، اور پروفیسر بھی رہے ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں، لیکچرر یا پروفیسر، ایک استاد بھی رہے ہیں۔ لیکن ان پر طیبہ گل نے بڑے سنگین الزامات لگائے تھے۔ وہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، آڈیو اور ویڈیو بھی، وہ ظاہر ہے میرے پاس موجود ہے، لیکن میں باوجود جان بوجھ کے اس ویڈیو کا سہارا یا آڈیو کا سہارا نہیں لے رہا۔ تو یہ طیبہ گل وہی ہیں جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے کچھ ویڈیو ثبوت اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیے تھے، اعظم خان کو پیش کیے، تو بجائے اس کے کہ چیئرمین نیب کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی، الٹا ان کو محبوس یا یرغمال بنا کے رکھا گیا 1 مہینے تک، یعنی ان کی مرضی کے خلاف ان کو قید رکھا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ اس بات کی بھی کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2022 میں ایک درخواست دی تھی، جو وفاقی محتسب ہیں خاتون، جو کہ خواتین کے خلاف جو ہراسانی کے جو کیس ہوتے ہیں، جنسی ہراسانی کے، ان کو دیکھتی ہیں، فوزیہ وقار ان کا نام ہے، اور اب انہوں نے طلب کیا ہے۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں جو طیبہ گل نے لگائے ہیں۔ میں ان الزامات کی صحت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن خاتون ہونے کے ناطے جب اگر ایک خاتون یہ الزام لگاتی ہے کہ اس وقت کے چیئرمین نیب نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا، اور یہی نہیں، ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی، جنسی زیادتی، اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور اس کا الزام وہ لگاتی ہیں کہ تقریباً 11 افراد ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، اور اس وقت کے ڈی جی نیب جو تھے پنجاب کے سلیم شہزاد، اور کوئی اور نیب کے کوئی انویسٹیگیٹر ہوں گے، عہدہ نہیں ہے، لیکن عمران ڈوگر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہوں گے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں گے، اور دیگر لوگوں کے بھی انہوں نے نام لیے ہیں۔ تو اب فوزیہ وقار نے، جو وفاقی محتسب ہیں خاتون، انہوں نے یہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو اس سے پہلے بھی
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان نے طلب کیا، وہ نہیں حاضر ہوئے، انہوں نے پتہ نہیں کس طرح، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ موصوف سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوئے، تمام مراعات اور تنخواہ لیتے رہے، نیب کے چیئرمین رہے بلا شرکت غیرے، اور آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اس دور کے دوران، اور اس کی بھی تنخواہ اور مراعات لیتے رہے۔ جب ایبٹ آباد کمیشن کے وہ چیئرمین تھے تو میں ذاتی طور پر اس کا گواہ ہوں، شاہد ہوں کہ کس طرح بڑی بڑی لمبی بلٹ پروف مرسیڈیز گاڑیاں للے تللے اور ادھر جا ادھر جا، اور پھر ایبٹ آباد کمیشن کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری قوم جانتی ہے۔ اور پھر ایبٹ آباد کمیشن سے بھی مراعات ظاہر ہے ملتی رہیں، ٹی اے ڈی اے، کھانا پینا، رہنا بیٹھنا اٹھنا اور پروٹوکول الگ، پھر چیئرمین نیب کے طور پہ بھی تنخواہ، مراعات، بلٹ پروف گاڑیاں، رہائش گاہیں ہر جگہ۔ پھر جناب ایبٹ آباد کمیشن، یہ تو سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جناب وہ اب بھی اپنی تنخواہ لے رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ سابق جو آخری تنخواہ لیتے ہیں، سپریم کورٹ کا جج ہو یا ہائی کورٹ کا جج کسی کمیشن کا سربراہ بنے طویل عرصے کے لیے، تو اس کو وہی تنخواہ دی جاتی ہے۔ یعنی ایک ٹکٹ میں 2 نہیں 3 نہیں 4 مزے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے لیے ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن، ساری مراعات، پلاٹ، گھر، بلٹ پروف گاڑیاں، اور وہ جو ایک سٹاف ملتا ہے، وہ جو بھی مراعات ملتی ہیں، پتہ نہیں بجلی گیس کے بل بھی نہیں ادا کرنے پڑتے، ٹیلی فون کا، گاڑی کا پیٹرول، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اسی طرح نیب میں، پھر اس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن، پھر اس کے بعد ابھی 14 سال سے شاید وہ، یا 12 سال سے، 2012 میں شاید ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا، تو 12 سال تو ہو ہی گئے ہیں، 13 سال۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اس سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، تو یقیناً کسی نہ کسی کے منظور نظر تو ہوں گے موصوف، کہ ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو طلب کر سکے نوٹس پر، یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو سکے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان سے تفتیش کی جائے۔ اب یہ خاتون کی طرف سے اتنا بڑا الزام لگا دینا کہ ان کے ساتھ، خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے، اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، اور اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، اور ان کے ہسبینڈ کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، اگر تم نے کوئی بات کی تو یہ ویڈیو وائرل کر دی جائے گی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس جاوید اقبال کی فیملی کا اس میں کوئی مجھے خاص ذکر نظر نہیں آیا، لیکن یقیناً جسٹس جاوید اقبال کی اہلیہ ہوں گی، یہ ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کی اہلیہ ہوں گی، ان کی صاحبزادیاں ہوں گی، بیٹے ہوں گے، بہویں ہوں گی، پوتے پوتیاں ہوں گے، نواسے نواسیاں ہوں گے۔ ایک شخص کی ایک طویل عرصے کے ساتھ میڈیا میں اس قدر تذلیل کی جا رہی ہے، اور وہ شخص اس کی ریمیڈی کے لیے کسی عدالت سے رجوع نہیں کر رہا کہ میرے اوپر لگنے والے الزامات لغو، بے بنیاد واہیات ہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہا، میڈیا کو فیس نہیں کر رہا، نہ کسی کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر ہم لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہیں تو طیبہ گل کو عدالت میں لے کے جائیں، بے گناہ ہیں تو یہ محتسب کی عدالت میں پیش ہوں اور بتائیں کہ ان کے خلاف یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں، لغو ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہیں، یا ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ لیکن ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا، جس سے ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ جو طیبہ گل، اچھا یہی نہیں، طیبہ گل کے علاوہ مسنگ پرسنز کے جو لوگ ہیں، وہ ٹیلی ویژن پر آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا تھا کہ ایک خاتون تھی خوبرو، جس کا ہسبینڈ وہ وزیرستان کے تھی یا کسی جگہ سے، سابق قبائلی علاقوں سے اس کا تعلق تھا، وہ جب پیش ہوئی تو اس کو کہتی ہیں میرے سامنے اس خاتون کو انہوں نے کہا، خاتون نے خود بتایا ہے، نوجوان تھی بیچاری، تو وہ پیش ہوئی تو اس کو کہتے ہیں تم اتنی خوبرو، اتنی حسینہ ہو، تم چھوڑو اس خاوند کو۔ یعنی اس کو بھی، اب میں کیا کہوں، جہاں کسی کمیشن کا سربراہ جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہو کہ آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، ان کے بچھڑے ہوئوں کو ملانا ہے، اور وہ شخص ایک بھیڑیے کی طرح اپنے اس وکٹم کو، وہ فریادی کو بھیڑیے کی طرح ایک شکار سمجھ کے اس پر نگاہیں رکھ لے، تو پھر ایسے شخص کے کردار میں
فیصلہ تو آپ ہی بہتر طور پر کر سکتے ہیں، میں تو کسی کے بارے میں ججمنٹ دینے کا نہ اہل ہوں، نہ دینی چاہیے۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرے، اگر وہ گناہ گار ہے تو پھر قانون حرکت میں آنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسے شخص کو گرفتار کر کے ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر اس طرح کی گھٹیا اور گھناؤنی حرکت نہ کرے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ یا میں کوئی ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا وثوق کے ساتھ، لیکن بظاہر جو شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ویسے بھی ان کے کردار کے جو چرچے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز اور صحافتی حلقوں میں ہیں، اس سے کون آگاہ نہیں ہے۔ لیکن انصاف کون کرے گا؟ کیا اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر کوئی از خود نوٹس لیں گے؟ کیا انسانی حقوق کی، خواتین کے حقوق کی تنظیمیں اس پر آواز اٹھائیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے جواب کا آپ بھی انتظار کیجئے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔